کوالٹی ٹائم کی ہم بات کرتے ہیں، ہاؤ ٹو اسپینڈ کوالٹی ٹائم، لیکن آج کل کے زمانے میں اپنی فیملی کے ساتھ بھی ٹائم نہیں گزار رہے ہیں. بزرگوں کے ساتھ اگر وقت گزاریں تو بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، لیکن یہ جو موبائل فون آ گئے ہیں تو ہمارا اسکرین ٹائم بڑھ گیا ہے، ہمارا فیملی ٹائم بالکل ختم ہو گیا ہے. ساتھ بیٹھے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، وہ آپس میں انٹریکٹ نہیں کرتے. تو اس سے کیا اثرات پڑ رہے ہیں، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اور گفتگو کریں گے ان سے مائناز دانشور، سابق پرنسپل قائد اعظم میڈیکل کالج بہاولپور، پروفیسر ڈاکٹر جاوید اقبال. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر جاوید. بتائیے گا کتنا امپورٹنٹ ہو گیا آج کے زمانے میں، جب ہم دیکھتے ہیں کہ والدین یہ شکایت تو کرتے نظر آتے ہیں کہ جی بچہ بات نہیں سنتا، بچہ سمجھتا نہیں ہے، لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ گھر کا ماحول ایسا ہے کہ کوئی آپس میں انٹریکٹ ہی نہیں کر رہا. جی بالکل شکریہ. یہ پرائس ہے جو ایک انسانیت کو پے کرنی پڑے گی عزت کو حاصل کرنے کے لیے. اور دیکھیے نا، اس بات کو کتنا پرانا دقیانوسی سمجھا جائے گا کہ چولہے کے گرد ماں روٹیاں پکا رہی ہے اور سارے لوگ بیٹھے وہاں ارد گرد پھٹیاں رکھ کے کھانا کھا رہے ہیں یا دسترخوان پہ کھانا کھا رہے ہیں. تو یہ بات دیکھنے میں کتنی، اور ایک ہی کمرے میں سب لوگ سو رہے ہیں، تو یہ بات بڑی پرانی سی قدیم سی دقیانوسی لگے گی. لیکن یہ ہے کہ اسی فیملی سسٹم کی وجہ سے خاندان آپس میں جڑے ہوتے تھے، خوشیاں تھیں اور محبتیں تھیں. تو اب چونکہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے جدید زندگی گزارنی ہے، برانڈ بیس زندگی گزارنی ہے اور ایک انڈیویجولسٹک زندگی گزارنی ہے، تو لہٰذا گھر جو ہیں وہ بنیادی طور پر ہاسٹل ہیں جس میں ہر ایک کے اپنے اپنے کمرے ہیں. اور جس طریقے سے ہاسٹل کے اندر ایک کامن ڈائننگ روم ہوتا ہے، تو وہ کبھی کبھی ڈائننگ روم میں سب لوگ اکٹھے ہو کے کھانا نہیں سر، اس کے اندر بھی ایک چکر ہے. ہیں. اس کے اندر جس طرح سے ابھی آپ سے بات ہو رہی تھی نا، تو آپ نے کہا کہ لائٹ گئی ہوئی ہے، تو یہ لائٹ جب جاتی ہے نا اور اس کے ساتھ کبھی کبھار انٹرنیٹ کی فراہمی بھی معطل ہو جاتی ہے، تو اس وقت جو کھانا کھایا جاتا ہے تو اس وقت شاید ڈسکشن کا موقع مل جائے، ورنہ کھانے کی ٹیبل پر بھی لوگوں کے ہاتھ میں موبائل فون ہوتے ہیں اور وہ اپنی مصروفیات میں ہوتے ہیں. جی دیکھیں اشفاق، میں آپ کو عرض کروں کہ اگر بہت تیز بارش ہو رہی ہے نا، باہر شدید بارش ہو رہی ہے، ایسی تیز بارش کے اندر آپ بارش کو تو نہیں روک سکتے، لیکن آپ جو کام کر سکتے ہیں وہ یہ کر سکتے ہیں کہ زبردست سا ایک رین کوٹ پہن سکتے ہیں، چھتری اپنے ہاتھ میں پکڑ سکتے ہیں، تو اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. میں تو اس بات کو بہت ہی دکھ کے ساتھ آپ کو شیئر کرتا ہوں کہ پوری دنیا میں یہ جو طوفان آ رہا ہے سوشل میڈیا کا، اور خاص طور پر یہ ڈیجیٹلائزیشن کا اور اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے آنے کے بعد جو سارا ایک طوفان آ رہا ہے، اس میں میں اور آپ انفرادی طور پر ہی اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. لیکن ہم ان چیزوں سے ان کو ایک طرف سائٹ پہ نہیں رکھ سکتے، ان گیجٹس کو بھی نہیں رکھ سکتے، بیکاز اب یہ ایک لائف سٹائل بن گیا ہے. جدید دور میں ہم اس کا پارٹ ہیں، تو ہم اپنا لائف سٹائل کیسے چینج کریں کہ ہم اپنا کوالٹی ٹائم بھی متاثر نہ ہو، فیملی کے ساتھ ان کو بھی ٹائم دے سکیں اور اس کا استعمال بھی کرتے ہیں. تو اس کے لیے کیا اسٹیپس لے سکتے ہیں؟ دیکھو صدف بیٹا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہر گھر میں چھری ہونی ضروری ہے نا، کیونکہ چھری اس لیے چاہیے کہ آپ نے سبزی کاٹنی ہے اور پھل کاٹنے ہیں. اسی طریقے سے آپ کے گھر میں موبائل ہونا چاہیے کیونکہ آپ نے کمیونیکیشن کرنی ہے اور انفارمیشن حاصل کرنی ہے. ایسے اب چھری کا استعمال یہ نہیں ہے کہ آپ بیڈ روم کے اندر بھی چھری لے کے جائیں اور ڈرائنگ روم میں بھی اور ٹوائلٹ میں بھی چھری آپ کے ہاتھ میں ایک طرف پکڑی ہوئی ہو، یہ ایک مزہ خیز بات ہوگی. تو کوئی بھی آدمی یہ نہیں کہہ رہا کہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنانا چاہیے، مگر یہ جس پرپز کے لیے ہے اس پرپز کے لیے. ایپل کے جو سی او ہے، اس کا میں نے انٹرویو سنا ایک ہفتہ پہلے. اس نے کہا ہم نے موبائل آپ کو اس لیے تو نہیں بنا کے دیا کہ یہ ایک ریپلیسمنٹ ہے پلے گراؤنڈ کی، یا یہ ریپلیسمنٹ ہے جم کی، یا یہ ریپلیسمنٹ ہے آپ کے فیملی ٹائم کی. ہم نے تو آپ کو کمیونیکیشن کے لیے اور انفارمیشن کے لیے دیا ہے، تو کمیونیکیشن کے لیے اس کو یوز کیجئے. میں اور آپ اسی کے ذریعے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، اور انفارمیشن کے لیے کیجئے، مگر انٹرٹینمنٹ کے لیے اور انٹرٹینمنٹ کا ٹائم بھی محدود کر دیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر جاوید اقبال.